تفسیر ابن کثیر سورہ ہود آیت نمبر 81. آیت نمبر 80. He said, یعنی کہ لوط علیہ السلام said, would that I had strength to overpower you, or that I could betake myself to some powerful support. کہ وہ اپنے آپ سے جسے ایسا کہہ رہے تھے کہ کاش کہ میرے پاس اتنی قوت ہوتی کہ میں تم پہ غالب آ جاتا، اور یا پھر یعنی جیسے میں تمہیں مزہ چکھاتا، یعنی اتنی میرے میں طاقت ہوتی، اور یا تو پھر میں کسی ایسے مطلب قلعے میں یا ایسی جگہ پناہ لیتا جہاں تم نہیں آ سکتے. تو ایسا اس وقت وہ ایک دم اس میں تیش میں جیسے بول رہے تھے. آیت نمبر 81. دے سیڈ یعنی کہ میسنجرز یعنی کہ اینجلز، فرشتوں نے کہا، او لوت ویریلی وی آر دا میسنجرز فرام یور لارڈ، کہ انہوں نے کہا اے لوت علیہ السلام ہم تمہارے رب کی طرف سے آئے ہیں پیغام لے کر، پیغامور یعنی کہ رسول یعنی فرشتے. دے شال ناٹ ریچ یو، وہ نہیں پہنچ سکتے تم تک. سو ٹریول ود یور فیملی ان اے پارٹ آف دا نائٹ، اور رات کا ایک حصہ جو ہے مطلب جب ایک حصہ رہتا ہے تب اپنی فیملی کے اہل و عیال کے ساتھ آپ نکل جائیں اور مطلب ٹریول کریں، یعنی کہ مطلب آپ اپنا سفر جو کر لیں اور چلے جائیں یہاں سے. اینڈ لیٹ ناٹ اینی آف یو لک بیک، اور تم میں سے ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی پیچھے پلٹ کے نہ دیکھے. بٹ یور وائف ول ریمین بہائنڈ، لیکن تمہاری بیوی پیچھے رہنے والوں میں سے ہے. ویریلی دا پنشمنٹ وچ ول افلکٹ دیم ول افلکٹ ہر، تو جو سزا جو عذاب ان کے اوپر آنے والا ہے وہ اس پر بھی آئے گا، یعنی کہ آپ کی بیوی پہ. Indeed, morning is their appointed time. ان کا فکس کیا ہوا جو ٹائم ہے مقررہ وہ ہے صبح کا. انہوں نے کہا اور is not the morning near، تو کیا صبح جو ہے وہ قریب نہیں ہے. لوتس inability یعنی لوط علیہ السلام کی یعنی کہ وہ اس چیز پہ مطلب ان کی انیبلٹی تھی کہ وہ اس چیز کو کر نہیں سکتے تھے، ان کی طاقت ان کی قوت نہیں تھی. ہز ڈیزائر فار اسٹرینتھ، کہ ان کی خواہش تھی کہ کاش میرے میں طاقت ہوتی. اینڈ دا اینجلز انفارمنگ ہم آف دا ریالٹی، اور فرشتوں نے پھر ان کو حقیقت بتائی. اللہ دا ایگزالٹڈ سیز دیٹ لوط علیہ السلام واز تھریٹننگ دیم ود دس اسٹیٹمنٹ، کہ لوط علیہ السلام جو ہے وہ ان لوگوں کو ایک طرح سے ڈرا دھمکا رہے تھے اپنی باتوں سے. قال لو ان لی بکم قوتا او آوی الى رکن شدید. He said, would that I had strength to overpower you, or that I could betake myself to some powerful support. کاش، انہوں نے کہا کاش میرے میں اتنا طاقت اور قوت ہوتی کہ میں تمہیں یعنی تمہارے اوپر مطلب حاوی ہو جاتا، اور یا پھر میں کسی ایسے مضبوط قلعے کے اندر اپنا سہارا لیتا جہاں تم نہیں پہنچ سکتے تھے. میننگ آئی وڈ شیورلی ہیو میڈ این ایگزامپل آف یو، اور پھر میں نے تمہاری مثال قائم کی ہوتی. اینڈ ڈن ہارم ٹو یو فرام مائی سیلف اینڈ مائی فیملی، اور پھر میں نے تمہیں وہ مطلب ایذا پہنچائی ہوتی اپنی طرف سے بھی اور میری فیملی کی طرف سے بھی. تو یہ ان کا ایکچولی میننگ تھا. In this regard, there is a hadith which is reported from Abu Huraira radiyallahu anh, that the messenger of Allah said sallallahu alayhi wasallam، کہ یہ ابو ہریرہ کی جو مطلب بتائی ہوئی حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رحمت اللہ علی لوط لقد کان یأوی الی رکن شدید فما بعث اللہ بعدہ من نبی الا فی ثروت من قومہ. May Allah's mercy be upon Lut. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی رحمت ہو لوط علیہ السلام پہ. For verily he betook himself to a powerful support، کیونکہ وہ تو انہوں نے تو پاورفل سپورٹ جو ہے اس کا تو انہوں نے لیے ہی تھے مطلب سہارا، یعنی وہ کیونکہ وہ تو اللہ کا سہارا ہے نا، تو تبھی تو وہ فرشتے جو آئے ہیں اللہ کے پاس سے. میننگ اللہ دا مائٹی اینڈ سبلائم، کیونکہ اللہ وہ جو بہت ہی زبردست ہے. اللہ ڈڈ ناٹ سینڈ اینی پروفٹ آفٹر ہم، اللہ نے ان کے بعد کبھی کسی پروفٹ کو نہیں بھیجا، نبی رسول کو، ایکسپٹ امسٹ این انفلوئنشل فیملی امنگ ہز پیپل،
یعنی ان کے اپنی ہی قوم کے لوگوں میں، اور وہ بھی ان کی اپنی جو پورا خاندان یا فیملی ہوتی ہے جو کہ بہت ہی اپنا ایک اثر رکھتی ہے، یا سمجھو کہ جس کو کہیں گے کہ مطلب یعنی کہ وہ لوگ اپنا ایک اثر رکھتے ہیں، اور رسوخ والے یعنی کہ وہ انفلوئنس یعنی رسوخ. تو ایسے ہی مطلب جو ہوتے تھے ان کے بیچ ہی اللہ اپنے نبی رسول کو بھیج رہا تھا لوط علیہ السلام کے بعد. With this the angels informed him that they were the messengers of Allah sent to them. اور پھر انہوں نے یہ بات کے بعد جو فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. They also told him that his people would not be able to reach him with any harm. اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کے قوم کے لوگ یعنی ایکچولی وہ ان کے نہیں تھے، ان کو وہاں پر بھیجا گیا تھا، وہ ان کے لوگ نہیں تھے، لیکن چونکہ وہاں پر ان کو بھیجا گیا مطلب رسول نبی بنا کے، تو اب وہ ان کی قوم بولی جائے گی نا، لیکن وہ ان میں سے نہیں تھے. تو پھر انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، نہ تو یہ آپ تک پہنچ سکتے ہیں اور کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. قالوا یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک. They said یعنی فرشتوں نے کہا او لوط verily we are the messengers from your Lord. They shall not reach you. تو انہوں نے کہا کہ اے لوط یہ یقیناً ہم تو آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اس لیے یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ. So travel with your family in a part of the night. تو پھر آپ مطلب نکل جائیے اس جگہ سے رات کے کچھ حصے کے مطلب کچھ حصہ باقی ہے تبھی آپ نکل جائیے اپنی فیملی کے ساتھ. They commanded him to travel with his family during the last part of night and that he should follow them from behind. اور ان لوگ نے حکم کیا فرشتوں نے کہ آپ اپنی اہل و عیال کے ساتھ نکل جائیں مطلب اس بستی سے رات کے پچھلے حصے میں، اور کوئی بھی پیچھے نہ دیکھے، اور آپ سب سے پیچھے مطلب ان کے پیچھے پیچھے رہنا. In this way it would be as though he were driving his family as a cattle herder. جیسے کہ بھیڑ بکریاں جب ہوتے تو ان کو تم جب جو شیپرڈ جو ہے یعنی کہ چرواہا جو کس طرح سے پیچھے ہوتا ہے نا، سب کو ہانکتا ہوا لے جاتا ہے، تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اپنے اہل و عیال کو آگے رکھنا اور آپ ان کے پیچھے پیچھے جانا، تاکہ ان لوگوں کی یعنی جیسے کہ ان کی مطلب حفاظت کرتے ہوئے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ and let not any of you look back. اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے نہ دیکھے. This means if you hear the sound of what torment befalls them, the people of the village, do not rush towards that disturbing noise, rather continue living. تو وہ انہوں نے کہا کہ تم اس آواز سے کہ بہت بھیانک آوازیں ہوں گی نا، تو ان آواز سے، ان عذاب کی آوازوں سے اور جو بھی چیخ پکار ہوں گے تو وہ یا تو رش مت کرنا یا پھر اس نوائز سے یعنی کہ مطلب وہ بہت ڈسٹربنگ نوائز ہوئے گی کہ انسان بے چین ہو جائے، تو پلٹ کے بھی نہیں دیکھنا، اور جیسا اپنا سفر ہے کنٹینیو کرنا یعنی کہ مطلب چلتے چلے جانا، پیچھے مڑ کے مت دیکھنا. اِلَّا امْرَأَتَكَ but your wife. لیکن تمہاری بیوی. موسٹ آف دا اسکالر سیڈ دیٹ کہ بہت سارے جو علماء ہیں ان کا کہنا ہے کہ دس مینس دیٹ شی وڈ ناٹ ٹریول ایٹ نائٹ اینڈ شی ڈیڈ ناٹ گو ود لوط علیہ السلام. تو وہ نہ تو رات کی اس نے وہ سفر بھی نہیں کری ان کے ساتھ، اور نہ ہی وہ لوط علیہ السلام کے ساتھ گئی بھی نہیں. rather she stayed in her house and was destroyed. وہ اپنے گھر میں ہی رہی اور وہیں پر وہ پوری برباد ہو گئی، یعنی کہ تباہ ہو گئی. Others said that it means that she looked back during the travel. لیکن دوسروں نے کہا کہ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا. اس لیے this later group says that she left with them, یعنی وہ ان کے ساتھ نکلی ضرور تھی. And when she heard the inevitable destruction کہ زور زور کی آوازیں آ رہی تھی جیسے کہ کوئی عجیب بھیانک کہ جیسے کچھ تباہی کی، she turned and looked back. تو اس نے پلٹ کے پیچھے دیکھا. When she looked she said, oh my people. اس نے کہا ارے کاش میرے لوگ. Thus a stone came down from the sky and killed her. تو ایک پتھر آسمان سے آیا اور وہ جو تھی بیوی وہ وہیں پر مطلب مر گئی، ختم ہو گئی.
Then they, the angels, brought close to him the destruction of his people as good news for him. پھر فرشتوں نے جو ادھر تباہی ہو رہی تھی ان لوگوں کی اس کو بہت قریب لائے تاکہ ان کے لیے وہ خوشخبری ہو. Because he said to them کہ destroy them in this very hour. کیونکہ انہوں نے کہا تھا لوط علیہ السلام نے کر دو ان کو تباہ اسی وقت. تو وہ خبر جیسے کہ آوازوں کی شور کی سب کی ان تک قریب لائے فرشتوں نے تاکہ وہ سنیں. انہو مصیبہا ما اصابہم verily the punishment which will afflict them will afflict her. تو یقیناً وہ عذاب جو ان لوگوں کے اوپر آیا ایسے ہی یہ مطلب ان کی بیوی پر بھی آئے گا. They replied ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب. Indeed morning is their appointed time, is not the morning near. تو صبح کا وقت ہے ان کے لیے جو مقررہ وقت. تو کیا صبح بہت قریب نہیں ہے؟ They were saying this while Lut's people were standing at his door. تو یہ جب بول رہے تھے یہ فرشتے لوط علیہ السلام کو یہ کہہ رہے تھے تو لوط علیہ السلام جو ہے وہ وہاں ان کے گھر کے چاروں طرف ان لوگوں نے گھیراؤ ڈال دیے تھے. وہ پوری وہاں کی جو پوری قوم جو تھی اس نے اور ان کے دروازے کے اوپر ہی کھڑے تھے. They tried to rush his door from all sides. یعنی ان لوگوں نے ہر طرف سے کوشش کی کہ ان کے گھر میں گھسیں. And Lut علیہ السلام was standing at the door repelling them, deterring them and trying to prevent them from what they were doing. اور لوط علیہ السلام اپنے دروازے پر ہی کھڑے تھے تاکہ ان کو اندر آنے سے روکے, ان کو ڈرائے دھمکائے, ان کو یعنی کہ ان کو کسی طرح سے مطلب وہ روکنے کی بس پوری کوشش کر رہے تھے کہ ان کو جیسے خوف زدہ بھی کر رہے تھے. Instead, trying to prevent them from what they were doing, yet they would not listen to him. لیکن پھر بھی وہ ان کی کوئی بھی بات نہیں سن رہے تھے. Instead, they threatened him and sought to intimidate him. یعنی بلکہ ان لوگ نے ان کو ڈرانے کی اور دھمکانے کی کوشش کی. At this point, تو جب ان لوگ نے ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی تو یہ مقام پہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آئے باہر. جبرائیل came out to them and struck them in their faces with his wing. اور انہوں نے اپنے پر سے وہ ان کے چہروں کو جیسے مارے. This blow blinded their eyes. تو یہ جو بلو تھا ان کے پر کا اس سے وہ لوگ اندھے ہو گئے. And they retreated unable to see their way. اور وہ ہٹ جانے لگے اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا, ان کو راستہ ہی نہیں دکھ رہا ہے کیونکہ وہ لوگ تو اندھے ہو گئے. This is as Allah said. اور یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 54 سورہ قمر اور آیت نمبر 37. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. And they indeed sought to shame his guest, asking to commit sodomy with them. تو وہ جو تھے مطلب ان کے مہمان تھے, مطلب لوط علیہ السلام کے وہ مہمان تھے, تو ان مہمان کو وہ مطلب شرمندہ کرنے میں لگے ہوئے تھے. So we blinded their eyes. تو ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. Then taste you my torment. یعنی اللہ کہہ رہا ہے تو پھر اب چکھو تم میرا مزہ مطلب عذاب کا. And my warnings. اور میری جو بھی وارننگز تھی تم لوگوں کو, جو بھی خبردار کیا جاتا تھا جس کے اوپر تم ہیڈ نہیں دیتے تھے, اس پہ کان نہیں دھرتے تھے, تو اب چکھو اب اس کا مزہ, اس عذاب کا بھی اور میری اس وارننگز کا جو میں خبردار کر رہا تھا اس کا بھی مزہ چکھو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.